جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی۔ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ ان مسائل سے متعلق ہے جن کا تعلق ہماری عام زندگی سے ہے، شریعت اس میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے، فقہ میں کہاں گنجائشیں نکلتی ہیں کہاں نہیں نکلتی، فقہی اعتبار سے ان مسائل کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور درمیان میں پھر آپ اپنے بہت سے مسائل لے کر شامل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ اچھا بھی ہے، اس پروگرام ہے ہی آپ کے لیے، تو ضروری نہیں کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہوں اسی موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر آتا ہے اور کال مل جاتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب پیر ہوگا اور پروگرام شروع ہوگا تو ہم یہ بات پوچھیں گے مفتی صاحب سے، تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجئے، میرا موضوع اپنی جگہ، آپ کے سوالات اپنی جگہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم جو ہے فسخ نکاح پر بات کر رہے تھے، یعنی نکاح ختم کرنے پر، اور نکاح ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک طریقہ تو ہے طلاق کا، دوسرا طریقہ ہے خلا لینے کا، تیسرا طریقہ ہے فسخ نکاح یعنی نکاح ختم قرار دے دینے کا، اور اس پر بہت سی باتیں جو ہیں پچھلے پروگرام میں ہوئی تھیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر عورت جائے اور جا کر عدالت میں کھڑی ہو جائے، کہا جی اس شوہر کے ساتھ میرا گزارا نہیں، میرا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ کیا ایسی کھلی چھٹی ہے کہ ہو جائے؟ اور کیا فسخ نکاح کے کچھ مضمرات بھی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں، کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے میرے ساتھ، مجھے خوشی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب یہ ارشاد فرمائیے کہ نکاح فسخ ہونے میں خاوند کی رضامندی اور اختیار ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھیں، خاوند کی رضامندی اس میں ضرور نہیں ہوتی، کیونکہ فسخ نکاح کا موقع عام طور پہ اس وقت آتا ہے کہ جب خاوند طلاق دینے پہ راضی نہ ہو رہا ہو اور زیادتی بھی اس کی جانب سے پائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں قاضی شرع یا اسلامک جج جو بھی ہو، وہ اپنے ولایت والے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک جان کو ظلم سے بچانے کے لیے ان دونوں میں تفریق کرا دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ میاں تو راضی تھا نہیں، تو اس لیے اب شریعت میں اپر ہینڈ دے کے اس ظلم کے سلسلے کو ختم کرا دیتی ہے۔ اچھا وہ صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، مثال کے طور پہ یہ بات تو صحیح، اب یہ معاملہ تو جو قاضی اور حکم کے پاس گیا ہے تو یہ تو ایک کورٹ ہو گیا نا، جی، ایک عدالت ہے باقاعدہ جہاں فیصلہ ہونا ہے۔ عدالت کا اصول تو یہ ہے کہ مدعی کو بھی سنا جائے گا اور مدعا الیہ کو بھی سنا جائے گا، یعنی خاوند کی بھی تو سنی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ صحیح بیان نہ کر رہی ہو، جی، تو کیا خاوند کو طلب کیا جائے گا؟ جی ہاں، بالکل اس میں طلب کیا جائے گا، پہلے خاوند کو بلایا جائے گا، خاوند کو، اور ہماری کورٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بلایا جاتا ہے، لیکن بار بار بلانے کے باوجود اگر وہ نہیں آتا یا آ جاتا ہے اور وہ اس کے خلاف سارا کا ساری بات گواہوں سے ثابت بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اڑ جاتا ہے، انکار کرتا اور کہتا نہیں میں نہیں طلاق دوں گا، ہاں صحیح، تو ایسی صورت میں پھر قاضی جو ہے اس کو طلاق دے گا، یا پھر یہ کہ کورٹ میں آیا ہی نہیں تو اس کی صورت دوسری ہے کہ اس کی جانب سے دوسرا وکیل کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ فقہ میں ایک اصطلاح کہلاتی ہے قضاء علی الغائب، غائب پہ قضا کرنا۔ تو بہرحال ان صورتوں میں فقہ نے اس کو جواز لکھا ہے، جائز لکھا ہے کہ اس کو بلانے کے باوجود نہیں آیا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ شوہر کو جو ہے وہ مسلسل نوٹس بھیجے جا رہے ہیں اور وہ نوٹس اسے ریسیو ہی نہیں ہو رہا ہے، جی، خدا نخواستہ، معاف کیجئے میں ویسی بدگمانی نہیں کر رہا، میں ایک بات نکال رہا ہوں ذرا سی، کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے اس سے چھٹکارا ہی پانا چاہتی ہے اور اس نے اس کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے دعوے بھی کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جب عدالت نے کہا کہ اپنے شوہر کا ایڈریس دو، ہم اسے طلب کرتے ہیں تو ایڈریس غلط دے دیا، جی، وہ چاہتی نہیں کہ وہ پیش ہو تاکہ اصل بات سامنے آئے، اور شوہر کو بعد میں پتہ یہ چلا کہ صاحب اس کا نکاح جو ہے فسخ کر دیا گیا ہے، لیکن اسے بلایا نہیں گیا اور اس سے اس کی گواہی نہیں لی گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ سارا معاملہ ظاہر پر ہے
اور جب ظاہر کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں تو جو بھی قاضی ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ فریق ثانی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرے اور پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو بذریعہ خط یا دوسرا سمن جس طرح بھی بھجوایا جائے کسی بندے کے ذریعے یا خط کے ذریعے جو بھی رائج طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق بھجوایا جائے، اس کے باوجود وہ نہیں آتا تو پھر وہ قاضی مجاز ہوتا ہے اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں۔ لیکن جو صورت آپ نے بیان کی کہ اس کو ایڈریس ہی غلط بتا دیا گیا ہے تو بہرحال یہ جج کی ذمہ داری بنتی ہے فیصلہ کرنے والے کی، پوری انکوائری کروائے، پوری انکوائری کرنے کے بعد وہ اس کا حکم جاری کرے گا۔ لیکن اگر اس قسم کے معاملات میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، بعد میں بھی اگر ثابت ہو جائے گواہوں سے کہ جو ایڈریس بتایا گیا تھا وہ ایڈریس غلط ہی تھا تو وہ فیصلہ واپس ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہی بات ہے، واپس ہو جائے گا۔ جی جی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ بیچارہ اندھیرے ہی میں رہے، میں بیچارہ ویسے کروں، خواتین ناراض ہو جائیں گی اس پر، کہیں گے یہ فیور کر رہا ہے، بیچارہ اندھیرے میں رہا۔ جی جی، میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، بیشتر مرد بڑے شاطر ہوتے ہیں اور کچھ خواتین بھی بڑی شاطر ہوتی ہیں، مطلب ایک خاتون جو ہے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں، انہوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور فیصلے نکاح کے لیے پہنچ گئی، اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ صاحب ان کے بیانات بھی غلط تھے اور چونکہ شوہر کو طلب وہ پیش نہیں ہونے دینا چاہتی، انہوں نے پتہ بھی غلط دے دیا تھا، تو واپس ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ شائستہ ہے پنڈی سے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ ہاں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ وہ ذرا میں نے یہ پوچھنا ذرا زور تھا سے کہ میرے بولیے۔ ساتھ مسئلہ ہے، مجھے وہم بہت ہے ہر چیز کا۔ وہم ہے؟ تو مطلب نماز میں بھی مجھے یہ ہوتا ہے، کبھی لگتا ہے 2 فرض پڑھے ہیں، کبھی پھر میں پڑھتی رہتی ہوں بار بار، قرآن شریف میں ہی میرے ساتھ یہی ہے، ایک لفظ کو پڑھتی رہتی ہوں، ایک سورت پڑھتی۔ نیہا، ہاں ماسٹر صاحب وہ تو، ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں، پہلے نیہا کو کہیے کہ وہ شرارت نہ کرے، آپ سے پوری بات ہو جائے میری۔ جی ہیلو، اچھا جی، اچھا چلیے مفتی صاحب لگے ہاتھوں، ابھی یہ ہیں اس وقت لائن پر، تو وہ ٹیلی فون پر ذرا انہیں وہم بہت ہو گیا کہ نمازیں بھول جاتی ہوں، رکعتیں بھول جاتی ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی خیال آتا ہے پیچھے سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ کہ اس حوالے سے پہلے تو وہم پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ صبح شام 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی پی لیا کریں۔ پھر نماز پڑھنے کے دوران اگر ان کو واقعی ایسی صورتحال آتی ہے کہ نماز پڑھنا دوبار ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو کسی کو بٹھا لے اپنے پاس، اگر کہیں غلطی کر رہی ہو تو وہ پھر بات سے ان کو سمجھا سکتا ہے، ان کو بتا سکتا ہے کہ بھئی اتنی رکعت ہے، یہ وہ رکعت ہے۔ اس کی ایسی سخت مجبوری کے عالم میں اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، مطلب وہ پیچھے سے کہتے ہیں نہیں تیسری رکعت ہے۔ جی جی، اچھا، تو یہ اپنی تیسری رکعت جی ہو جی، گئی۔ اچھا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہم کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان وہم کے سمندروں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو فقہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ زندگی میں اگر وہم آیا ہے تو اس کے مطابق احتیاط کر لے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی وہم پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر احتیاط نہ کرے، اس کو نہ مان لے، اور جو بھی یقینی بات ہے اس کی طرف آدمی عمل کرے، دل جس طرف مائل ہو جائے۔ جی جی۔ اچھا مثلا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کالر ہے میرے ساتھ، ان سے بات کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہن کہاں سے؟ میں کراچی سے رحمہ بات کر رہی ہوں۔ جی نا، وہ بتائیے۔ مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ محمد جب نام آتا ہے تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ کبھی واش روم میں ہوتے ہیں تو نہیں پڑھ پاتے، یا چھینک آتی تو الحمدللہ ہمیں کہنا ہوتا ہے تو ہم نہیں کہہ پاتے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، جب انسان ایسے مقامات پر ہو تو پھر وہاں پر یہ اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کیا جائے گا۔ واش روم میں ہے انسان، یا کہیں کچرے کوڑے کے پاس ہے، گندگیوں کے پاس ہے، کبھی گزر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں درود پاک پڑھنا وہاں پہ مکروہ ہے۔ جب آپ اس جگہ سے باہر آ جائیں تو پھر آ کے اس کو درود پاک پڑھ لیجئے، یا پھر یہ کہ دل میں اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اچھا جی جی، اچھا، یہ اسی طرح ظاہر ہے چھینک آتی تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتے؟ ہاں نہیں کہہ سکتے، ہاں دل کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان آپ کی حرکت نہ کرے، اس میں دل میں اس کا تصور کر لیں، وہ ٹھیک ہے۔ یا پھر اس حالت سے باہر آ کر انسان پاک جگہ پہ آگے پھر درود پاک بھی پڑھ لے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، انڈیا سے کالر ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی سر، ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں دعا قبول کے لیے پوچھنا تھا کہ ہمیں کوئی دعا ہے، جائز دعا ہے، وہ قبول کرانی ہے۔
تو ہم کیا پڑھیں جو اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے؟ اچھا یہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ دعا قبول کرانی ہے، زبردستی کرانی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس پر مفتی صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ دعا قبول کرانی ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، دعا قبول کروانی ہے، یوں اسی طرح سمجھیں آپ۔ دیکھیں دعا قبول کروانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ خود فرما چکا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ خود فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ مضطر کی دعا کو کون سنتا ہے جب اس کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو سب سے بڑی شرط دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مضطر کا لفظ استعمال فرمایا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنے عاجزی اور بے کسی کا بے قراری اضطراب سے بے قراری کرے تو پھر انشاءاللہ تعالی دعا کی قبولیت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن ان سب کا جو اصل الاصول ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر انسان اپنے جسم میں رزق حلال داخل کر رہا ہے تو پھر آداب میں اگرچہ کچھ کمی ہو جائے پھر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر رزق حلال نہیں کھا رہا تو حدیث کریمہ میں واضح لفظوں میں آیا کہ ایک شخص جو سفر سے آتا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، بہت دردناک انداز میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا مطعم حرام و مشرب حرام، اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے۔ تو حرام اگر پیٹ میں جا رہا ہے تو پھر تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر حلال کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر عاجزی وغیرہ اور دیگر آداب وغیرہ کے انسان پابندی کرے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات انسان حلال بھی کھاتا ہے اور بہت نیک بھی ہوتا ہے اور دعا کے سارے آداب بھی بجا لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو بظاہر، ہاں بظاہر علماء فرماتے ہیں کہ وہ مایوس نہ، اس کی دعا قبول ہے۔ ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں اگر مناسب سمجھتا ہے، جانتا اس کے علم میں ہے کہ اس کے لیے یہی چیز بہتر ہے تو بینی وہی عطا فرما دیتا جو مانگ رہا تھا۔ اگر رب کریم جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے تو اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ بندے کے لیے اس وقت وہ نعمت بہتر نہیں ہوتی تو رب کریم اس کو مؤخر کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رب کریم دنیا میں اس کی بات کو پورا نہیں فرماتا، اس دعا کو اس کی قیامت کے لیے جمع کر کے رکھ لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن جو اس کو اجر دیا جائے گا ان دعاؤں کا تو آدمی تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اچھا یہ ہمارے ساتھ ایک انڈیا سے ریاض صاحب ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، ریاض۔ جی ریاض صاحب فرمائیے۔ میرے 3 سوال ہے۔ اپنا ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا طریقہ اور بتائیے۔ اور دوسرا سوال کہ میں نے آپ پر بیان میں سنا تھا کہ قرآن شریف نہیں جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دو۔ کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ قرآن شریف بخشنا۔ اچھا قرآن بخشنا، چلیے اور بتائیے۔ اور تیسرا سوال؟ فاتحہ کا طریقہ۔ فاتحہ کا طریقہ، اچھا 3 طریقے آپ نے پوچھ لیے ہم سے لگے ہاتھوں، چلیے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا بھائی میری بہن، آپ نے سن لیا کہ دعا قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو تو آدمی کو اپنی غذا کا احتساب کرنا چاہیے، مفہوم یہ نکلا ہے پوری گفتگو، اور اپنی زبان کا احتساب کرنا چاہیے۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب خیریت صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں بھائی؟ شکر ہے الحمدللہ۔ شکیل احمد بول رہا ہوں۔ جی شکیل صاحب فرمائیے۔ سر میرے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ کہ مثلا ایک آدمی حج پر جاتا ہے تو ان کا رشتہ دار لوگ سارے ان سے ناراض ہیں، تو کیا اس کا جو جاتا ہے یا نہیں؟ رشتہ دار ناراض ہیں تو؟ جی ہاں، حج پر جاتا ہے یا عمرے پر، اس کا جو ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا اور چلیے بات کرتے ہیں۔ مجھے پہلے ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ انڈیا سے ریاض بھائی نے پوچھا کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال ایک بات میں وہ بہن کے سوال کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درود پاک کو قبول فرماتا ہی ہے۔ وہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آگے اور پیچھے والی بات کو قبول کرے، درمیان والی بات کو ڈراپ کر دے، ہاں وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال ایصال ثواب کا طریقہ یا قرآن بخشنا یا فاتحہ کا طریقہ، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان جو بھی قرآن مجید پڑھے یا قرآن کا ختم کرے، اس سب کے آخر میں صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہوتی ہے، اے رب کریم جو بھی میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں ان کا ثواب میں فلاں فلاں بندے کو پیش کرتا ہوں۔
اور اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ اللہ کریم اس کا ثواب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دے، ان کے وسیلے سے فلاں 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 جس کو پہنچانا ہے ان کو پاس پہنچا دے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ثواب پیش کیا جاتا ہے تو حضور کی برکت سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے دیگر لوگوں کو بھی وہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کسی مردے کو ایصال ثواب کرنے کے اندر یہ خدشہ رہتا ہے پتہ نہیں پہنچے یا نہ پہنچے، قبول ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے، اصل میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص آیات کو پڑھا جائے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں مسنون ہے، بزرگان دین کچھ آیتوں کو پڑھتے ہیں جن میں عام طور پر سورہ فاتحہ شریف اور قل واللہ شریف کو پڑھتے ہیں، تو اس طریقے کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، ورنہ کچھ بھی 2 آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اس کا ایصال ثواب کیا جی ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے ایصال ثواب۔ تو اگر آپ کو جو بھی مختصر سا بھی کچھ آتا ہے نیک نیتی کے ساتھ باوضو ہو کر سلیقے سے پڑھ کے اس کا ثواب جو ہے اپنے مردوں کو کیا جا سکے، لیکن بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیا جائے تو اس کی قبولیت کے چانس سے 100% ہو جاتے ہیں۔ جی جی چلیے اچھا اس میں کہ اچھا دیگر کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی سامان انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو اس میں بھی یہ کہا جائے گا اے رب کریم اس کا جو بھی تو مجھے ثواب عطا فرمائے میں اس کا ثواب جو ہے فلاں فلاں کو پیش کرتا ہوں، تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے ایصال ثواب کا۔ اچھا کوئٹہ سے شکیل بھائی نے پوچھا کہ رشتہ دار اگر ناراض ہیں تو کیا عمرے پہ جائیں تو عمرہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں رشتہ دار ناراض ہونے کی وجہ دیکھی جائے گی کہ کیا وجہ ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں اپنے عزیز اقربا کے حقوق کھا جاتے ہیں، ان کی پراپرٹی دبا لیتے ہیں اور ویسے زبان سے تکلیف دیتے ہیں، اور پھر وہ حج عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، بڑے پارسا بن جاتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، بلکہ بعضوں کا قرضہ دبایا ہوتا لوگوں کا، وہ چاہتا تو اس پیسے سے لوگوں کا قرضہ ادا کر دیتا، مگر جناب یہ اپنا عمرہ کر کے آ رہا، اپنا حج کر کے آ رہا، تو ایسا شخص جس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے اور ان کو راضی نہیں کرتا تو اس کے تو حج عمرہ کے یہ یقینی بات ہے کہ نہیں قبول ہوگا۔ ہاں البتہ غلطی اس کی نہیں ہے، انہی رشتہ داروں کی غلطی ہے، یا اس کی بھی غلطی ہے، یہ ان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اگر وہ نہیں راضی ہوتے تو بہرحال یہ اپنا کام کرے، حج عمرے پہ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اور وہاں پہ بھی عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں رب کریم ان کو بھی راضی کر دیں۔ اچھا جی اب ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، یہ طلاق کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، مطلب کبھی غصے میں ہو جاتی ہے، کبھی دھوکے سے ہو جاتی ہے، کبھی آدمی تنگ آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں یوں طلاق کا طریقہ اختیار کیا فسخ نکاح کے بھی اسباب ہیں یا بے وجہ جو ہے نکاح فسخ کرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بے وجہ نکاح فسخ کروانا یا خلا لینا یہ سب کا سب شریعت مطہرہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے المختلیات ہن الفاسقات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بلا وجہ خلا لینے والیاں یہی فاسقہ عورتیں ہیں، یہی فاجرہ عورتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، بلا وجہ جو کوئی ایسی طلاق کی ڈیمانڈ کرے تو اس کو گناہگار قرار دیا گیا ہے، اور ایسی صورتیں واقعی معاشرے میں آتی ہیں۔ ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک خاتون نے کورٹ کے اندر کیس کیا کہ میں اپنے میاں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ جناب مجھے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے نہیں لے جاتے، جی مجھے فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھلایا، مجھے طلاق دلوا دو۔ تو اس قسم کی یہ بے وجہ ہی طلاق لینا ہوئے۔ بہرحال اگر فسخ نکاح کروانا تو اس کے فقہاء کرام نے اسباب بتائیں، اور اسباب کے بغیر فسخ نکاح کرنا قاضی کے لیے بھی جائز نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ اچھا معاف کیجیے گا میری بہنوں سے معذرت کے ساتھ کہ آپ مجھے کوئی برا میرے بارے میں کوئی بدگمانی مت کیجیے گا، میری قطعی نیت جو ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ آج کل اصل فی زمانہ ایسا ہوا ہے، جو میڈیا آیا ہے اور ٹیلی ویژن آیا یہ ہوا، اس میں کچھ آپس کے ریلیشن شپ بھی ایسے ہو گئے کہ خاتون کا انٹرسٹ کہیں اور ڈیولپ ہو گیا، جی اور اب وہ چاہتی ہیں یا یہ اس شوہر کے ساتھ وہ پچھتا رہی ہیں، کسی اور کے ساتھ ان کی شادی ہونی تھی یا وہ کرنا چاہتی تھیں، شادی یہاں ہو گئی، اب وہ پچھتا رہی ہیں اور اب وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح نکاح جو ہے ختم کرا دیا جائے۔ میں ذرا سعودی عرب سے کالر ان سے بات۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارشد صاحب سعودی عربیہ سے ہیں آپ؟ جی کیا حال ہے حضرت؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ سر مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تمہاری ماں سے بات کروں تو تم مجھ پہ طلاق ہو، اور یہ لفظ میں نے ایک بار کہا، مطلب 2-3 بار نہیں کہا۔
تو اس کے بعد کئی سالوں بعد کچھ مطلب آپ کو پتہ ہے فیملی میٹر ایسے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے دوبارہ ان سے بات کرنی پڑی اور ابھی الحمدللہ حالات ٹھیک ہیں۔ اچھا، تو یہ مجھے بتائیں کیا اس کا مجھے یہ قسم ہوگی یا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بتائیں، دوسرا یہ کہ مجھے اپنے والد صاحب کی قبر پکی کروانی ہے، کیا قبر پکی کروانا شریعت میں صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ اچھا پہلے تو مفتی صاحب یہ ارشد محمود صاحب کے سوالوں میں جواب دیں۔ یہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کہہ دیا تھا جی اپنی بیوی سے کہ اگر میں تمہاری ماں سے یعنی اپنی ساس سے بات کروں تو تمہیں طلاق، جی جی اور ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ یہ اسٹے نہیں کر سکتے، جی جی سماجی تعلقات اور خاندانی رشتے، اس کے بعد انہیں اپنے ساس سے بات کرنی پڑی، تو اب کیا پوزیشن ہو گئی اس کی؟ دیکھیں یہ شریعت کی اصطلاح میں سے یمین کہتے ہیں، یمین الطلاق، طلاق کی قسم کہلاتی ہے یہ، اور اس کا حکم یہ کہ ٹلتی نہیں ہے یہ، اور جب بھی یہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق واقع ہو گئی؟ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، اچھا، اور اس کے بعد پھر یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے رہے یا رجوع کر لیا تو پھر واپس سے ان کے نکاح میں، لیکن آئندہ صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ بھائی ارشد محمود صاحب، مذاق ہی مذاق میں یا غصے میں ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، یہ طلاق کا معاملہ بڑا نازک ہے میرے بھائی، اب اس پہ کیا بات کی جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ بہت اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ جو پریکٹس رہی ہے گھروں میں دیکھنے میں کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے 2 برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو کھنکتے ہیں آپس میں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ بری صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب شوہر مشتعل ہو رہا ہو اور ترکی بتر کی اسے جواب دیا جا رہا، مطلب وہ کسی چیز پہ مشتعل ہے، جواب دیتا، بیوی نے 2 اوپر سے دے دیے، پھر انہوں نے کبھی پھر 3 اوپر سے نتیجہ ہوتا ہے وہ الاؤ جو ہے پکتا رہتا، اسی دوران اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر مشتعل ہے تو بیوی خاموشی اختیار کر لے، اور اگر بیوی زیادہ مشتعل ہو گئی ہے تو شوہر خاموشی اختیار کر لے، تو اس طرح کے اسباب سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب بہتر طریقہ یہی ہے۔ ابھی میں ذرا لاہور کے کالر سے بات کر لوں، آپ کے دوسرے سوال کا جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، افضل بول رہا ہوں جی۔ جی افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ جی میری عمر ہے 57 ایئر ہیں؟ میری عمر ہے 57 ایئر 57 57 ایئر، اچھا، اور میں 32 ایئر سے ڈسیبلڈ ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ڈسیبل ہوں۔ اچھا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ہاں، تو یہ اسلامی بینک میں جو پیسے ویسے جمع کروا دیتے ہیں، اگر کوئی چیز بندہ بیچ بچا کے وہاں رکھ دے، وہ میرے لیے کوئی جائز ہے یا نہیں جائز، میں کوئی ہے میرے لیے رائٹ اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ ارشد محمود صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ والد کی قبر پختہ کرانا چاہتے ہیں یہ۔ اچھا، اسی پہلے والے سوال کے حوالے سے ایک بات میں معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس قسم کے طلاق کی یمین کرنا، قسم لینا یہ جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ طلاق کی قسم اٹھانے والا منافق ہوتا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو منافقت کے زمرے میں نہ داخل کیا جائے اور اس سے گریز کیا جائے۔ بہرحال دوسرا آپ نے جو کوشچن کا بیان کیا کہ قبر کو پختہ کرنا، تو قبر کو پختہ کرنا اس انداز سے کہ اس کا درمیان کا حصہ کھلا رہے تو وہ تو جائز ہے، مطلب سائڈ نے پختہ کر لی جائے، جی سائڈ اور بیچ کا حصہ جو کھلا رہے۔ جی جی سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ادھر ادھر سے دیواریں آپ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باؤنڈری بنا لیں، لیکن درمیان سے اسے کھلا رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لاہور کے افضل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب 32 سال سے میں ڈسیبل ہوں، معذور ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں نے کچھ پیسہ کچھ چیزیں بیچ کے بینک میں ڈال دیا، وہاں سے جو سو کالڈ پروفٹ۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اسلامک بینک میں ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو دیکھیں اسلامک بینک میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ اسلامک بینک کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے یا فکس ڈپازٹ ہوتا ہے وہ مداربت اور مشارکت کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی اسلامک بینک میں یہ اپنا پیسہ رکھوا دیتے ہیں اور اس کے نفع سے پھر اپنا گزارا کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ جائز طریقے پہ ہوتا ہے۔ اچھا، سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ایک کال ہے، آج تو ماشاءاللہ ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میں مفتی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا نکاح ہوا تھا، اسے 3 سال ہو چکے ہیں، تو میرے گھر والے اب شادی نہیں کروانا چاہتے، کیا میرے اب سسرال والے جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکی پر ہمارا حق ہے، وہ ہم اسے لے کے جا سکتے ہیں ساتھ، کیا اس صورت میں ان کے ساتھ میرا جانا جائز ہوگا؟
والدین آپ کے رخصتی نہیں کر رہے تھے؟ اچھا تو پھر ذرا میں سوچ لوں، مفتی صاحب سے مشورہ کر لوں اس پر آپ کی رخصتی کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ایک چھوٹی سی وقفہ مجھے چھوٹا سا چاہیے، اسے آپ میری مختصر سی رخصتی سمجھیے. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ میں میرا وسیلہ حضور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلے سعودی عرب کی میری بہن نے مجھے کال کی ہے اور ایک ایسی معاشرتی مصیبت ہے، یہ میں مصیبت ہی کہوں گا، جو ہمیں لاحق ہو گئی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ فی زمانہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں تمام معاشروں میں یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے دستیاب نہیں ہیں. اب یہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مرتبہ اس طرح کے حالات کیوں ہوئے ہیں اس زمانے میں. ظاہر ہے ہماری کوتاہیاں رہی ہوں گی. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر رشتے دستیاب ہو جائیں تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ رکاوٹیں پیدا کر لیتے ہیں، کبھی لڑکے کے ماں باپ کبھی لڑکیوں کے ماں باپ. ابھی ہماری بہن نے پوچھا کہ 3 سال ہو گئے ہیں ان کا نکاح ہوئے ہوئے، والدین رخصتی مفتی صاحب کرنے کو تیار نہیں ہیں. سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح ہو گیا تو یہ تو ہماری ہو گئی، ہم تو اس کو لے جائیں گے. یہ لڑکی کہتی ہے اگر میں چلی جاؤں ان کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعی نکاح کے بعد لڑکی کا گھر اب اس کے میاں کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے روک لینا سراسر لڑکی پہ ظلم ہے، لڑکے والوں پہ ظلم ہے اور شدید گناہ کا باعث ہے. اور باقاعدہ ایک روایت میں تو ایسا بھی آتا توریت یعنی روایت سے ثابت ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد جس قدر وہ گناہ کرتی ہے اس کا ذمہ اس کے ماں باپ پہ آتا ہے کہ اس کو روک کے رکھتے ہیں. تو ان کے والدین کا اس کو روک کے رکھنا حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ ان کی عدت پوری ہو جائے تو اب وہ پھر دوبارہ اپنے میاؤں سے راضی ہو جائے، اچھے طریقے کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں. فرمایا وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکیں آپ لوگ اس طرح نکاح کرنے سے. تو جب طلاق ہونے کے باوجود گزشتہ میاں سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو پوری فیملی کو منع فرما رہا ہے کہ اس کو نکاح کرنے سے نہ روکو. تو جس بیچاری کا نکاح ہو چکا اس کو روکنا تو سراسر ظلم ہے. تو بہرحال اگر شوہر ان کو بلاتا ہے تو بیوی پہ سب سے بڑا حق اس کے میاں کا ہے، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں کیونکہ نکاح ہو چکا ہے شرعی اعتبار سے. کہ بہن اب یہ ہم نے فتویٰ تو دلوا دیا آپ کو، لیکن ہماری آپ سے ہمبل ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا. شرعاً آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے سسرال جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ماں باپ جو ہیں ان کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی عزت ان کے وقار کا بھی خیال رکھنا. بہت سلیقے سے کچھ اپنے رشتہ داروں کو درمیان میں ڈال کے اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی تو باوقار اور باعزت طریقے سے آپ اپنے سسرال جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین اگر سن رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی مسائل کو اپنی مشکل کو حل کرے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ حکم ہم اس کو دے رہے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو جو واقعی ایمان والا ہے، مومن ہے، تو اس کو ہرگز بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے والدین یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ کرے وہ سن رہے ہوں، میری تو بڑی دعا ہے. اور اگر نہیں سن رہے تو کسی بہانے سے کل یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا، دکھا دیجیے گا انہیں یہ پروگرام. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم سے خوف زدہ ہو جائیں اور اصل صورتحال جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جائے. بہرحال یہ انڈیا سے سید افسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں افسر صاحب؟ مفتی صاحب جی فرمائیے. میں انڈیا بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. میرا سیدھا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. سیدھا ہاتھ؟ اچھا. ہاں، تو میں کس طرح سے وضو بنانا اور نماز پڑھنا وہ طریقہ بتلا دیجیے آپ. اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. مفتی صاحب آج جو ہے وہ ایک اور کالر آ گئے ہیں، آج موضوع پہ بات نہیں ہو سکی، یہ کالر سے بات کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک دفعہ جب ہماری نئی شادی تو میرے خاوند نے غصے میں مجھے کہا طلاق ہے. ذرا سا زور سے. جی ذرا زور سے.
میں نے کہا جب ہماری میری شادی کو 27 سال ہو گئے ہیں، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، تو ہماری 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا شادی کو، تو ہم گاؤں گئے تو وہاں کسی بات پہ لڑائی ہوگی، سارے خاندان والے آئے ہوئے تھے، تو اس سے میں نے مجھے کہا کہ تم اٹھو، تو میں نے کہا اٹھتی ہوں، کہتے ہیں ابھی اٹھ، نہیں تو میں وہی بات کہوں گا نا. میں نے کہا اچھا کہہ لو، ذرا نہ سمجھی کی عمر سے تو کہتے ہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. کتنی مرتبہ کہہ دیا؟ 2 دفعہ کہا نا اس وقت. ٹھیک ہے، تو اب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں چاہے 10 دفعہ بھی کھو لیکن وہ ایک کنسیڈر ہوتی ہے، اور پھر ایک دفعہ بعد میں ایسے ہی دوبارہ بھی انہوں نے کہا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے میں نے اپنے کزن کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو پہلے 1 دفعہ طلاق دی، پھر انہوں نے آپس میں ان کا مطلب پیچ اپ ہو گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے ملا، اس نے طلاق دی، تو ان کا نا تجدید نکاح ہوا. ٹھیک ہے، ہیلو جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی، تجدید نکاح ہوا، تو جو مولانا جس نے نکاح پڑھایا تھا اس نے کہا جی کہ پتہ نہیں شاید اب وہ پہلی طلاقیں گئی فارغ ہوگی، تو اب آپ پھر مطلب ٹھیک ٹھاک ہے نا. ابھی ریسنٹلی کوئی 1 ہفتہ پہلے نا ان کی پھر لڑائی ہوئی اور اس نے اس کو بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا اس کو طلاق ہو گئی ہے؟ اچھا ایک مرتبہ ذرا مجھے ایک یہ بتائیے کہ جب آپ کا مسئلہ ایسا ہوا تھا تو پہلی مرتبہ شوہر نے 2 مرتبہ آپ سے غصے میں کہا تھا میں نے طلاق دی؟ ہاں جی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا آپ سے؟ ہاں جی، اسی دن مطلب پھر وہی رضنامہ ہو گیا سارا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کو 27 سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے؟ ہاں جی. درمیان میں کوئی ایسی صورتحال تو نہیں پیدا ہوئی؟ 1 دفعہ پھر ایسی ہوئی نا، پھر انہوں نے کہا تھا. اچھا، کیا الفاظ کہے تھے؟ کیا لفظ کیا کہا تھا؟ بس یہی طلاق. مفتی صاحب تو ابھی بہن میں ذرا بات کر لوں، یہ تو بالکل چکرا دینے والی بات ہو گئی. میں ذرا دبئی سے خالد صاحب سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی بھائی. مفتی صاحب کو سلام میرا. جی آپ کو بھی میرا. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا گروی مکان لینا اسلام میں شرائع میں جائز ہے؟ اچھا ہاں جی. اور کوئی سوال ہے؟ اور ایک سوال ہے جی بھائی، 4-5 سال پہلے میری بیوی حاملہ تھی اور میں نے اس کو غصے میں آ کے 1 طلاق دے دی تھی، اور میں جب پاکستان میں گھر میں گیا واپس تو میرے ماں باپ نے بولا کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی چونکہ یہ حاملہ ہے، حاملہ کی طلاق نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اچھا مودی صاحب پہلے تو اسی پہ بات کر لیں. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو افسر صاحب ہیں انڈیا کے، ان کا سیدھا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، جی یہ وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں اس میں اپنا یہ الٹا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، تو الٹے ہاتھ کو استعمال کر کے جس قدر پانی اس پہ بہا سکتے ہیں، منہ پہ لگا سکتے ہیں، پاؤں دھو سکتے ہیں، تو اس سے کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ جو اسلام آباد والی بہن کا معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر سا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے. مطلب یہ کہتی ہیں کہ شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی ان کے شوہر نے غصے میں انہیں 2 طلاقیں دے دی. جی پھر رجوع کر لیا جی عدت کے دوران ہی. اس کے بعد یہ رہتی رہیں پھر انہیں کچھ عرصے کے بعد 1 طلاق دے دی. یعنی جو میں سمجھ پایا ہوں کہ 3 طلاقیں دے دی گئی، اپنے 3 حق استعمال کر لیے شوہر نے. جی اب ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں بات یہ جو الفاظ انہوں نے بتائے ہیں، دیکھیں بات تو یہ کہ اگر واقعی یہ الفاظ کہے جاتے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، پھر تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ 3 طلاقیں ہو چکی. لیکن یہاں پر جو پہلی ان کی لڑائی ہوئی تھی اس میں میاں نے کہا کہ وہی بات کہہ دوں میں، تو اس نے کہا کہہ دو، تو اس نے اتنا کہا طلاق ہے. اب یہ ایسا لفظ ہے کہ تمہیں طلاق ہے، اس کو طلاق ہے، کس کو طلاق ہے؟ مبہم ہے، یہ مبہم ہے. اب شریعت مطالعہ اس میں کہتی ہے کہ اس میں اضافت کسی کی جانب منسوب ہونا ضروری ہے، یا تو لفظوں میں منسوب ہو یا پھر اس کی نیت میں منسوب ہو کہ اپنی بیوی کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا طلاق ہے، یا اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، یا اشارہ کر کے کہے، یعنی کسی نہ کسی طور پر نسبت ضرور پائی جانی چاہیے. اب یہاں پر کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی، نہ انہوں نے بیان کی، تو اس وجہ سے ہم اس معاملے کو شک کا فائدہ دیں گے، یعنی فیصلہ نہیں کر سکتے اس حوالے سے. یہ اپنی صحیح صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے اپنے علاقے میں کسی قابل مفتی سے رابطہ کریں اور وہی ان کو اس صورتحال کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں. دوسری مرتبہ جو طلاق کے الفاظ کہے گئے، لیکن بہرحال میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر واضح لفظوں میں طلاق دی تھی تو پھر تو ہو گئی ہے. پھر انہوں نے اپنے کزن کا بتایا کہ جناب وہ 1 دفعہ طلاق دی، پھر دوسری مرتبہ طلاق دی، پھر تجدید نکاح کر لیا. بات یہ ہے کہ طلاق ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ دی جائے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے ایک آدمی نے 100 مرتبہ طلاق دی، 1 مرتبہ ایک ہی وقت میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ طلاقیں ہو گئی ہے، اور باقی 97 مرتبہ اس نے اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے.
تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں, الگ الگ دی جائیں, الگ الگ دی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کزن تو تینوں الگ الگ دے چکے. اب یہ نہایت ہی یعنی غلط بات ہے کہ جناب طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر لیا تو وہ طلاقیں ختم ہو گئی. وہ بیچارے مولانا وہی ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہوگا, تو نہیں دے سکتا نا. ہاں قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہوگا, نمازیں پڑھاتے ہوں گے. لوگ تو ہر داڑھی والے سے فتویٰ لے لیتے ہیں, تو وہ اسی قسم کے معاملہ ہوگا. ورنہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے سے وہ طلاق ہی ختم ہو گئی ہوں کسی. ناظرین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ آپ تمام حضرات سے, جہاں جہاں تک میرے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, میری آواز سن رہے ہیں, میرے بھائی ایک بات کا ذرا خیال رکھیے. مسجد میں جو ائمہ کرام ہیں, جو امام مسجد ہیں, جو خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ پڑھا رہے ہیں, بہت معزز, بہت قابل احترام ہیں. ان کی اقتداء میں ہم نماز پڑھتے ہیں, ان کا احترام ہم پہ واجب ہے. لیکن جب اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں جس میں طلاق کے بارے میں فتویٰ لینا ہے, جائز و ناجائز کا کوئی حکم لینا ہے, کوئی منکر اور نواہی کے بارے میں حکم لینا ہے, تو پھر وہ مولوی صاحب کافی نہیں ہوں گے یہ حکم لینے کے لیے. آپ کو اپنے علاقے میں اگر کوئی دارالعلوم ہے یا کوئی مستند مفتی ہے, ورنہ تلاش کریں, یہ ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے. آپ تلاش کریں, اس مفتی کے پاس جائیے, اس سے فتویٰ لیجئے. اگر وہ فتویٰ دے تو وہ قابل قبول ہوگا. لیکن عام امام مسجد کا فتویٰ, میں صحیح کہہ رہا ہوں, جی جی, جو صرف امام ہے مفتی نہیں ہے تو اس کا قابل قبول نہیں ہے. فتویٰ قابل قبول نہیں ہے. یہ کام مفتی کا ہے, ہر آدمی نہیں کر سکتا. گروی مکان میں خریدنا جائز ہے؟ دیکھیں عام طور پہ گروی مکان سے ہمارے یہاں پہ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرضہ چاہیے کسی آدمی سے, وہ آدمی کہتا اپنا مکان مجھے گروی رکھوا دو, تو آپ اس کو قرضہ دے دیتے ہیں, وہ آپ کو قرضہ دیتا ہے, وہ آپ کا مکان گروی رکھ کے خوب کرائے پہ چلاتا ہے, خوب کماتا ہے اس سے. تو یہ سراسر ناجائز ہے. اس کا نفع جو ہے سود ہے. وہ مکان صرف رہنا اور آپ اس کو صرف سیکورٹی کے طور پر بند کر کے رکھیں گے کہ میرا پیسے نہیں دیتا مقررہ وقت پہ تو مکان بیچ کے پیسے لے لوں, لیکن اس دوران جتنا نفع کمایا ہے وہ سارا کا سارا سود کے حکم میں ہے. اچھا 5 سال پہلے بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی, اس وقت وہ پریگننٹ تھیں اور پھر یہ چلے گئے. جب واپس آئے ان کے والدین نے کہا نہیں جی وہ تو چونکہ پریگننٹ تھی تو طلاق واقعی نہیں ہوئی. دیکھیں یہ بھی بہت جہالت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جن دیں تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حمل والوں کو طلاق ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہمارے عام کانسیپٹ آ گیا یہ غلط بات ہے نا. قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ حمل والیوں کی عدت ہو رہی ہے طلاق, تبھی تو عدت ہو رہی ہے اس کی. تو بالکل غلط بات ہے, وہ طلاق ہو گئی تھی, وہ طلاق واقع ہو گئی ہے بھائی. میں اور اپنے والدین کو بتائیے اور یہ پروگرام دکھوائیے گا انہیں, ورنہ جو بھی قریب آپ کے کوئی مفتی ہیں تو مزید تجدید کروا لیجیے. جو فتویٰ مفتی صاحب نے بتا دیجیے انہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو بھی طلاق واقع, قرآن میں حکم ہے اس کا. تو بھائی اس طرح کے معاملات پہ ذرا احتیاط کیجیے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں جو قرآن کے احکامات ہیں ان پہ تو گنجائش ہی نہیں ہے کچھ 19-20 کرنے کی کہیں سے بھی. تو خالصتاً ایمان کا معاملہ ہے. اچھا مفتی صاحب, اب فسخ نکاح کے جو اسباب ہیں وہ تو ہمارے آج رہ ہی گئے, اور فسخ نکاح کے اسباب پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ معاشرے کا ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ جس میں چاہتا ہوں کہ بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے. تو میں ایک چیز اور پوچھ لوں کہ فسخ نکاح میں خاوند کو کوئی اختیار حاصل ہے, جیسے طلاق میں خاوند کو اختیار ہے وہ طلاق دے دے, رجوع کر لے؟ دیکھیں فسخ نکاح میں چونکہ ہم نے پہلے ابتدا میں ڈسکشن میں یہ بات بیان کی تھی کہ چونکہ خاوند راضی نہیں ہوتا اس پر, تیار نہیں ہوتا, تو اس لیے پھر قاضی اپنا آرڈر استعمال کرتا ہے اور عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے ان میں جدائی کراتا ہے, وہ فسخ نکاح ہوتا ہے. عورت کو ظلم سے بچانے, مرد کو ظلم سے بچانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ طلاق دے رہے وہ. ناظرین معاف کیجیے گا, میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے اور میرا موضوع مکمل نہیں ہوا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں فسخ نکاح کے اسباب پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے